الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله نویت سنت الاعتکاف الحمدللہ عز و جل ہم نماز جمعہ کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ دعا ہے کہ رب تعالی ہماری اس ادنا سی حاضری کو اپنی بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور جو کچھ اس جمعے میں بیان ہوگا اسے سننے کی، سمجھنے کی، اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی اور مجھے صحیح طرح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج جس موضوع کے اوپر میں بیان کروں گا وہ موضوع ہے تذکرہ سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اما ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک بہت بڑی شان ہے۔ یہ عشرہ جو الحمدللہ عظیم عشرہ ہے، اور اس کے اندر دو عظیم عبادات حج اور قربانی، ان دونوں کی اماں ہاجرہ کے ساتھ ایک نسبت ہے، تو ان کا بھی ذکر خیر اور ان کی شان، ان کی استقامت، ان کا اللہ تعالیٰ کے اوپر توکل، شوہر کی اطاعت، صبر، قربانی، یہ رہتی دنیا تک لوگ جو ہوگی وہ اپنے چرچوں میں یاد رکھے گی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ جو اس گھر کا حج یا عمرہ کرے اس پر کچھ گناہ نہیں کہ ان دونوں کا، صفا اور مروہ کا چکر لگائے، اور جو کوئی اپنی طرف سے بھلائی کرے تو بے شک اللہ نیکی کا بدلہ دینے والا خبردار ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے شعائر اللہ کا قرآن پاک میں استعمال فرمایا کہ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ۔ صفا اور مروہ کیا ہیں؟ اللہ کی نشانی ہے، شعائر اللہ، جس کو ہم عام طور پر آپ نے لکھا ہوا پڑھا ہوگا، اور اس کی بڑی تفصیل ہے تفاسیر کے اندر۔ بزرگان دین نے شعائر اللہ کیا ہے، اللہ کی نشانی ہے کیا ہے، اس کے اندر بڑا کلام کیا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے صفا اور مروہ کو اللہ کی کیا کہا؟ نشانی کہا۔ دو صفا مروہ کی پہاڑی ہیں۔ پھر فرمایا کہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، کہ جو حج اور عمرہ کرے اس پر کچھ گناہ نہیں، بلکہ کیا ہے؟ واجب ہے کہ وہ کیا کرے؟ صفا اور مروہ کی سعی کرے، چکر لگائے۔ اب ان دو پہاڑیوں کا چکر لگانا کیا کر دیا؟ شریعت نے واجب قرار دے دیا۔ اور پھر آگے بھی یہ بھی فرمایا کہ جو اپنی طرف سے بھلائی کرے، مثلا
حج کرے، عمرہ کرے، صفا مروہ کی سعی کرے، یہ نیکیاں ہیں نا، بھلائیاں ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کی جزا دے گا، اجر دے گا۔ اب صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، جس کو ترجمان القرآن بھی کہا جاتا ہے، عظیم مفسر، آپ نے ایک مرتبہ لوگوں کو دیکھا کہ وہ صفا اور مروہ کی سعی کر رہے ہیں۔ آپ نے انہیں دیکھ کر فرمایا ھذا مما اوراثتکم ام اسماعیل، یہ وہ کام ہے جو تمہیں ام اسماعیل یعنی سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے وراثت میں نصیب ہوا ہے۔ یعنی صفا اور مروہ کی دو پہاڑیوں کو جو صحیح ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں شعائر اللہ کہا ہے، یہ کس کے صدقے ملی ہیں؟ اماں ہاجرہ کی، ان کی نسبت ہے۔ اب یہ دو پہاڑیوں کی تاریخ تو آپ کو پتہ ہوگی، پھر بھی بخاری شریف سے اس کا ذکر سمجھ لیتے ہیں کہ ایک قافلہ تھا، ملک شام سے روانہ ہوا۔ اس قافلے میں صرف 3 افراد تھے، ایک حضرت ابراہیم، ایک حضرت اسماعیل اور ایک اماں ہاجرہ رضی اللہ عنہ۔ حضرت جبرائیل بھی ان کے ساتھ جو راستہ بتا رہے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک اس وقت 90 سال تھی، بلکہ 90 سے بھی زیادہ تھی۔ اس وقت آپ کو ایک شہزادہ حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا ہوئے۔ اب حکم ہوا کہ اپنی بیوی اور بچے کو لے کر بے آباد آبادی میں چھوڑ آئیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جذبہ اطاعت، جو لفظ ہم بولتے ہیں نا خلیل اللہ، اس کے معنی کے اندر بھی بڑی گہرائی ہے۔ خلیل کا معنی وہ ہوتا ہے کہ جس کے دل میں ایک ہستی کے سوا کسی اور کی جگہ ہی باقی نہ ہو۔ ارے تکبیر، اللہ، ارے رسالت، یا رسول اللہ۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دل پورے کا پورا اللہ کی محبت اور اطاعت میں اس قدر بھرا ہوا تھا کہ کسی اور کے لیے جگہ نہیں تھی، اس لیے کیا بن گئے؟ اللہ کے خلیل بن گئے۔ اب حکم ہوا ہے کہ بیٹا 90 سال سے زیادہ عمر میں ملا ہو، اور حکم ہو کہ بے آباد آبادی میں چھوڑ آئے۔ تو کمال دیکھیے، روایات میں ہے کہ حضرت ابراہیم شوق اطاعت میں بار بار پوچھتے تھے، اے جبرائیل ہم اپنی منزل پر پہنچ گئے، کہ جلدی سے جو اللہ نے حکم دیا وہ حکم کیا کروں میں پورا۔ عام طور پر ہمیں کوئی ہوتا ڈر کے پوچھتے آتے نہیں گئی اور جگہ آتے نہیں گئی ہے، لیکن حضرت جبرائیل سے حضرت ابراہیم کیا پوچھنے ہیں، ہم پہنچ گئے۔ تو حضرت جبرائیل بار بار عرض کرتے کہ ابھی نہیں پہنچے۔ یوں ہی کرتے کرتے چلتے چلتے ایک وادی آئی، یہاں نہ پانی ہے نہ کھانا ہے، دور دور تک کوئی انسان تو دور کی بات پرندہ بھی نظر نہیں آ رہا۔ یہاں ایک اونچا سا ٹیلہ ہے، تو پوچھا یہ کون سی جگہ ہے؟ تو حضرت جبرائیل نے عرض کی کہ یہی وہ جگہ ہے، یعنی یہ ٹیلہ جس وقت جہاں آج خانہ کعبہ بنا ہوا ہے، اس ٹیلے کے پاس آ کر حضرت جبرائیل نے کہا یہی وہ مقام ہے جہاں آپ نے پہنچنا تھا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام سواری سے اترے، اپنے ننھے شہزادے اور اپنی زوجہ محترمہ کو یہاں بٹھایا، تھوڑا سا پانی، تھوڑی سی کھجوریں پاس رکھیں اور واپس چل دی۔ ذرا تصور کریں کہ خاتون کتنی نازک مزاج ہوتی ہے، اور
جو والدہ ہو، بیوی ہو، بیٹی ہو، تو ہم کس قدر اس کی پروٹیکشن کرتے ہیں، حفاظت کرتے ہیں، اپنی غیرت جو ہے وہ بعض دفعہ اس غیرت کے اندر ہم کیا کچھ کر جاتے ہیں۔ اب اپنی حضرت سیدہ ہاجرہ جو عظیم عورت تھی اور غیر معمولی صفات کی مالک تھی، عام طور پر لوگوں کے اندر یہ تصور ہے کہ شاید حضرت سارہ شہزادی تھی اور حضرت ہاجرہ لونڈی تھی۔ حقیقتاً حضرت ہاجرہ لونڈی نہیں تھی، یہ بھی شہزادی تھی، لیکن ایک بادشاہ نے اس کو اپنے قبضے میں کر لیا، اور جب اس کی طرف غلط ارادے سے ہاتھ بڑھاتا تھا تو کچھ نظر نہیں آتا، تو وہ سمجھ گیا کہ یہ بار بار اس نے کوشش کی لیکن ہر بار اماں ہاجرہ کی پاک دامنی کے اوپر ہاتھ نہ بڑھا سکا۔ اور یہ عقائد کی کتابوں میں اصول ہے، حدیث پاک کے روشنی میں، کہ حضرت ابن عباس کی روایت بھی ہے کہ کسی بھی نبی کے آباء و اجداد والدین میں کوئی بھی عورت یا مرد بدکار نہیں ہوتے، پاکوں کے ہاں پاک ہی پیدا ہوتے ہیں نا۔ تو نبی کی یہ شان ہوتی ہے کہ ایک تو پاکیزہ والدین، دوسرا خاندانی اعتبار سے، معاشرتی اعتبار سے وہ سب سے اعلیٰ ہوتے ہیں۔ کوئی یہ نہ کہے کہ آپ کا معاذ اللہ نسب تو یہ ہے، کوئی ان کی ذات کے اعتبار سے ان کے اوپر طعنہ نہ کر سکے۔ اب وہی جو اماں ہاجرہ تھی اس بادشاہ کے پاس رہ رہی تھی، تو جب حضرت سارہ کے بارے میں بھی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اسی بادشاہ نے جب ان کو اپنے قبضے میں رکھ کر ان کے پاک دامنی کے اوپر بھی ہاتھ بڑھایا تو وہی معاملہ ہوا، تو وہ سمجھ گیا کہ یہ بھی کوئی معمولی عورت نہیں ہے۔ تو پھر اس بادشاہ نے حضرت سارہ کو حضرت ہاجرہ دے دی کہ اس کو بھی اپنے ساتھ لے جائے، کہ وہ سمجھ گیا کہ یہ دونوں عورتیں کیا ہیں، وہ کوئی عظیم ہستیاں ہیں کہ جس کے بارے میں غلط نظریہ رکھ کر ہاتھ بڑھاتا ہوں تو مجھے کچھ نظر نہیں آتا۔ تو اب حضرت ہاجرہ بھی غیر معمولی عورت، اب اس بیابان علاقے میں جب ان کو چھوڑا گیا تو وہ پیچھے آئیں، عرض کیا اے اللہ کے نبی علیہ السلام، ہمیں کن کے سہارے چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم خاموش رہے، پھر پوچھا اے اللہ کے نبی علیہ السلام، ہمیں کس کے سہارے چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ آپ پھر خاموش رہے۔ اب تیسری مرتبہ دیکھیں، سمجھ گئیں کہ نبی کا ہر عمل کیا ہوتا ہے، کسی نہ کسی وجہ سے ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی اس کے اندر کیا ہوتی ہے، حکمت ہوتی ہے۔ پہلے آپ نے لوجک پوچھی کیوں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ ہمارے یہاں بھی لوگ وہ مسئلہ مانتے ہیں جو سمجھ آ جائے، جس میں آسانی ہو، جس میں عقل بھی قبول کر لے، تو پھر جب مسئلہ نفس کے خلاف آ جائے، جب مشکل ہو، اور مولوی صاحب دین اڈا بھی سخت نہیں ہے، تو اسی اڈے مولوی سخت فتوے دیتے رہتے ہیں۔ اب دیکھیں اماں ہاجرہ سمجھ گئیں کہ نبی علیہ السلام کوئی جواب نہیں دے رہے، اور نبی کا ہر عمل کے اندر ہزار حکمتیں ہوتی ہیں۔ اب تیسری مرتبہ کیا پوچھتی ہیں؟ تیسری مرتبہ عرض کی اللہ امرا کا بھی حاضر، اے اللہ کے نبی، یہ اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے، حکمت نہیں بتانی، وجہ نہیں بتانی، بس اتنا بتا دے کہ یہ رب کے حکم سے ہمیں یہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہاں اللہ کے حکم سے۔ اب یقین دیکھیں، اماں ہاجرہ کا یقین دیکھیں۔ اب آپ نے بڑے اطمینان سے کہا اذ اللہ یدیعنا لا یدیعنا اللہ، اگر ایسا ہے نا کہ آپ ہمیں رب کے حکم سے چھوڑ کر جا رہے ہیں تو پھر جائیے، اللہ تعالی ہمیں ہرگز ضائع نہیں کرے گا، اسباب بھی کوئی نہیں۔ توکل جو ہوتا ہے
یہ ان ہستیوں کا، اولیاء کا، صحابہ کا اور ہمارا، اس کے اندر بڑا فرق ہے. جو پکی ہستی والے لوگ ہوتے ہیں، نظریے والے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں بس کر دیا سو کر دیا. ہم اپنی موٹر سائیکل کے اوپر دعا بھی پڑھ کے آئیں گے نا، بسم اللہ توکلت علی اللہ، پھر بھی انہوں ویکھاں گے ہوتے ہی ہے نا یار، چکی کتنے نہیں گئی. یعنی توکل اس حساب سے ہمارا کمزور ہوتا ہے. لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں، جیسے اللہ حضرت تھے، ساروں نے ڈاکٹروں نے کہہ دیا آپ کو طاعون ہو گیا. آپ فرمایا مجھے طاعون نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ میں نے وہ دعا پڑھی ہوئی ہے کہ جس کے بارے میں فرمایا کہ جس مریض کو دیکھ کر یہ دعا پڑھی جائے گی تو بندہ اس مرض کے اندر کبھی مبتلا نہیں ہو سکتا. فرمایا میں نے وہ دعا پڑھی ہوئی ہے، مجھے یہ بیماری نہیں ہو سکتی. طبیب کہہ رہے ہیں ہو گئی، لیکن آپ کہہ رہے ہیں نہیں ہوئی، بعد میں ثابت ہوا کہ آپ کو وہ بیماری نہیں ہوئی. یہ توکل ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کسی کسی کو عطا فرماتا ہے جو بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے، چاہے وہ عالم نہ بھی ہو، عام سا بندہ ہو، نمازی ہو، پرہیزگار ہو، جب اللہ کے اوپر توکل کر لیتا ہے. سوشل میڈیا کے اوپر وہ جو آج کل ویڈیو پوسٹ چل رہی ہے عامر قذافی نام کی، اب دیکھیں حیرانگی والی بات کہ 2 مرتبہ جہاز اس کو چھوڑ کر گیا ہے حج کے لیے، لیکن اللہ کے ہاں اس کو منظوری تھی کہ اس نے آنا ہے. پھر واپس آیا 3ری مرتبہ اور پھر اس کو لے کر ہی گیا. یہ ہوتا ہے کہ جب بندہ توکل کر لے کہ میں نے جانا ہے، اپنی طرف سے کوشش کر لے. اب رب کا کام ہے. جو کہتے تھے جی ویڈیو دکھاؤ کرامتاں، ویڈیو دکھاؤ، تو چلو ویڈیو بھی آ گئی ہے. پھر مثال دے رہا ہوں تو اعلیٰ حضرت کا بھی یہی ہے کہ اعلیٰ حضرت نماز پڑھ رہے تھے اور ٹرین نکلنے لگی تھی، تو اعلیٰ حضرت اطمینان سے نماز پڑھتے رہے. وہ ٹرین نہیں چلتی تھی جب تک اعلیٰ حضرت نے سلام نہیں پھیرا. یہ کتابوں کے اندر واقعہ لکھے ہوئے ہیں. تو بہرحال اب اماں ہاجرہ اپنے شہزادے کو لے کر وہاں بیٹھ گئی. تھوڑا سا پانی، تھوڑی سی کھجوریں. جب وہ ختم ہوئی تو وہی جو بچپن سے سنتے رہے ہیں کہ بچہ رویا بھوک اور پیاس کی وجہ سے. اب اماں ہاجرہ جو تھیں وہ اپنے شہزادے کے لیے پہاڑی کے اوپر چڑھ کر دیکھتی کہ کوئی قافلہ، کہیں سے کوئی پانی، کوئی چیز نظر آئے، کچھ بھی نہیں. اب وہاں سے نیچے اتری اور مروہ کی پہاڑی پر چڑھی. صفا بھی پہاڑی تھی اور مروہ بھی پہاڑی تھی. اب پہاڑی کے اوپر چڑھ کر دور لگاتی تھی، لیکن پہاڑی کے اوپر چڑھ کر اپنے شہزادے کو بھی دیکھتی تھی، ادھر ادھر بھی دیکھتی تھی. تو پھر 7 چکر جب لگائے تو پھر حضرت جبرائیل نے آپ کو فرمایا کہ اے ہاجرہ فکر مت کیجیے، اللہ پاک آپ کو اور آپ کے شہزادے کو ضائع نہیں کرے. اب اماں ہاجرہ جو تھیں وہ جب اپنے شہزادے کے قریب آئیں تو چشمہ جاری ہو چکا تھا. وہی ان کے قدم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے چشمہ جاری فرما دی. اب وہ جو چشمہ جاری تھا وہ بھرنا شروع ہو گیا، بڑھتا جا رہا تھا. تو اماں ہاجرہ نے اس وقت کہا کہ زمزم. زمزم کا معنی کیا ہے؟ ٹھہر جا، کہ بڑا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اماں ہاجرہ یہ زمزم لفظ نہ بولتی تو وہ چشمہ بڑھتا جاتا اور پوری دنیا کو کفایت کر جاتا. لیکن آج بھی دیکھیں آپ، لاکھوں کے حساب سے حاجی عمرے والے جاتے ہیں، پھر بھی وہ پانی سب کو کفایت کر. یہ زندہ جو اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں آج بھی موجود ہیں. ایک تو قرآن ہے سب سے بڑا معجزہ، ایک حضور علیہ السلام کی ذات مبارک ہے. جہاں اور اسلام کی بڑی بڑی نشانیاں ہیں اسی کے اندر آب زمزم بھی ہے، جس کے اوپر کئی ریسرچ کی گئی، کئی لوگوں نے تحقیقات کی. آپ اپنے گھر میں پانی رکھ لیں، کئی سال پڑا رہے تو اس کو کچھ نہیں ہوتا. وہ پانی آ کہاں سے رہا ہے اس کا بھی پتہ نہیں چلتا. اس کے اندر دوربینیں لگا کر، کیمرے لگا کر دیکھا، پھر بھی یہی ہے کہ یہ اللہ کی کیا ہے؟ قدرت ہے. اب
دیکھیں اماں ہاجرہ کے قدموں کی برکت سے یہ سارا کچھ ملا، اور اللہ نے صفا کو بھی اور مروہ کو بھی اپنی نشانی قرار دے دیا۔ حالانکہ صفا اور مروہ کو کوئی خاص نسبت اور نہیں تھی، صرف یہ نسبت تھی کہ اماں ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے صفا اور مروہ کے اوپر پاؤں مبارک آ گئے، تو وہ کیا بن گئے؟ اللہ کی نشانی بن گئے۔ وہ قدم جو تھے وہ کیا بن گئے؟ بابرکت بن گئے۔ اور اللہ نے اس کو اپنی قرآن کے اندر نشانی بنا لیا۔ حدیث ہوتی تو کہتے حدیث ضعیف ہے، جس طرح ہمارے یہاں چلتا ہے، جب اپنے مطلب کی گل نہ لبے تو حدیث کا بھی انکار کر دیں نے، اور نہیں حدیث بھی ضعیف ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں اور اس کی عجیب و غریب، لیکن اللہ نے قرآن میں دو قدموں کا کیا شان کے ساتھ ذکر کیا، ایک صفا اور مروہ جس کی نسبت اماں ہاجرہ سے ہے، اور ایک مقام ابراہیم جس کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں ہیں، اور اس کو عین کعبے کے ساتھ رکھ دیا، بلکہ کہا کہ طواف کے بعد مقام ابراہیم کے جتنے قریب آ کر نماز پڑھو اتنا ہی کیا ہے وہ افضل ہے۔ پتہ چلا کہ مقدس مقام کے قریب آ کر بطور برکت نماز پڑھنا شرک نہیں بلکہ اعلی عبادت ہے۔ مقدس مقامات کو شعائر اللہ کہا، اللہ نے اللہ کی نشانی کہا، اور یہ بابرکت مقام جو ہوتے ہیں، یہاں جب بندہ مومن جاتا ہے تو معاذ اللہ ان مقام کو خدا نہیں سمجھتا۔ آج تک کسی جاہل نے کسی مزار کو معاذ اللہ خدا نہیں کہا، آج تک بڑی بڑی جہالتیں مزاروں کے اوپر ہوتی ہیں، ناجائز کام بھی کرتے ہیں، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن کوئی بھی عام سے عام جاہل سے جاہل اللہ کے ولیوں کو خدا نہیں سمجھتا، مقدس مقامات کو خدا نہیں سمجھتا۔ اب صفا اور مروہ یہاں مقدس مقامات ہیں، یہاں دعا قبول ہونے کے بارے میں روایتیں موجود ہیں، اور سارے حاجی جب صفا پہ جاتے ہیں تب بھی دعا مانگتے ہیں، جب مروہ پہ جائیں تب بھی کیا کرتے ہیں؟ دعا مانگتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ شعائر اللہ سے ہے۔ اس لیے حضرت امام حسن بصری تابعی بزرگ اور عظیم محدث صوفی آپ فرماتے ہیں علی الصفا یستجاب و علی المروہ یستجاب و بین الصفا والمروہ یستجاب، کہ صفا پر بھی دعا قبول ہوتی ہے، مروہ پہ بھی دعا قبول ہوتی ہے، اور صفا اور مروہ کے درمیان بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ یعنی جہاں اللہ کا پیارا کسی بھی طور پر تھوڑی دیر کے لیے تشریف فرما ہو تو وہ کیا بن گئی؟ دعا قبولیت کی جگہ بن گئی۔ اور جہاں اللہ کے نبی، جہاں حضور کے صحابہ، جہاں اللہ کے اولیاء آرام فرما رہے ہیں، وہ کیسی بابرکت مقام ہوگا۔ چنانچہ امام زاہبی وہ امام ہے کہ دنیا کے جتنے بھی گمراہ سے گمراہ فرقے ہوں گے امام زاہبی کو امام مانتے ہیں۔ کیوں؟ کہ وہ یہ محدث ہیں کہ جس حدیث کو کہہ دینا کہ یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث صحیح ہے، تو اس کو مانتے ہیں، اس پائے کے محدث ہیں۔ یعنی حدیثوں کی جو تصحیح ہوتی ہے، تضعیف ہوتی ہے، اس کے اندر امام زاہبی کا ایک کیا ہے؟ مقام و مرتبہ ہے۔ اب امام زاہبی کیا لکھتے ہیں، اور اپنی سیر اعلام النبلاء کے اندر کیا لکھتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ امام ابو حسن نیشا پوری، یہ بھی ایک بزرگ محدث تھے، کہتے ہیں ان کی قسمت چمکی کہ انہوں نے ایک خواب دیکھا۔ کیا دیکھتے ہیں کہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت یحییٰ بن یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر تشریف لائے، صحابہ کرام بھی ساتھ تھے، آپ علیہ السلام مصلی امامت پر تشریف لائے، صحابہ کرام نے پیچھے صف بنائی اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کے اندر نماز پڑھی۔ حالانکہ صحابہ بھی دنیا سے پردہ کر گئے ہوئے ہیں، آقا علیہ السلام بھی،
لیکن یہ ہستیاں بطور سکون بطور لذت اللہ کی کیا کرتے ہیں؟ عبادت کرتے ہیں. ان کے اوپر نمازیں فرض لازم نہیں ہوتی، لیکن اللہ والے جس طرح دنیا میں اللہ کا ذکر کرنے سے ان کو سکون ملتا ہے، لذت ملتی ہے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے بعد بھی یہ ذکر اللہ کرتے ہیں. تو حضرت ابو حسن نیشا پوری نے خواب میں دیکھا کہ حضور اور صحابہ کن کے مزار کے اوپر؟ یحییٰ بن یحییٰ کے مزار کے اوپر نماز پڑھ رہے ہیں. نماز کے بعد آپ علیہ السلام نے فرمایا، یہ جو کہتے ہیں جی کتنے لکھے ہے مزارات جاؤ، کتنے لکھے ہے، یہ امام ذہبی اپنی اتنی بڑی کتاب جس کو ہر بد مذہب گمراہ لوگ بھی دلیل پکڑتے ہیں، اس کتاب کے اندر لکھا ہے کہ حضور نے نماز کے بعد فرمایا یحییٰ بن یحییٰ کا مزار اس شہر والوں کے لیے امان ہے. کہ یہ جو مقدس مقامات ہوتے ہیں، مزارات اولیاء ہوتے ہیں، یہ کیا ہوتے ہیں؟ یہ امان ہوتے ہیں. اس شہر کے لیے کیا ہوتے ہیں؟ باعث رحمت ہوتے ہیں، باعث برکت ہوتے ہیں. آفات و بلیات کو ٹالنے کے لیے اولیاء کرام کے مزارات کا ایک تاریخ گواہ ہے، عمل دخل رہا ہے. کئی مرتبہ سیلاب کے اندر مزاروں کی وجہ سے فائدے ہو گئے، سیلاب آگے نہیں آیا، ٹھیک ہے. اسی طرح جنگوں کے اندر ہمارے بڑے بتاتے ہیں انہوں نے تو اور بھی کئی. اور یہ کس نے کہا؟ حضور علیہ السلام نے کہا کہ یہ مزار اس شہر والوں کے لیے کیا ہے؟ امان ہے. تو اب اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ اماں ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی استقامت کیا تھی کہ آپ نے استقامت کے ساتھ، صبر کے ساتھ اللہ کی رضا کے اوپر راضی رہیں اور اپنے شہزادے کو وہاں لے کر بیٹھ گئے. اور اس کے بعد وہی شہر دنیا کا عظیم شہر بنا. اور پھر اسی شہر میں پہلے تو بچپن میں اپنے شہزادے کے ساتھ رہیں، پھر اس کی ایک پوری تاریخ ہے کہ وہ شہر آب زمزم کی وجہ سے کیسے آباد ہوا. آب زمزم کی وجہ سے پورا شہر آباد ہوا کہ قافلے جو تھے بنو جرہم کا ایک بڑا قافلہ وہ وہاں آیا، پھر وہاں پانی کے پاس رہا کیونکہ اس علاقوں میں پانی ہونا بڑی بات ہوتی تھی. پانی کے ساتھ ساتھ پھر وہاں اپنی نسلیں آباد کی، کرتے کرتے ان کی تعداد بڑھتی رہی. پھر حج کے لیے لوگ آنا شروع ہونے تھے تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام چکر لگاتے رہتے تھے، ایک عرصے بعد چکر لگاتے تھے. جب آپ کے شہزادے کی عمر 13 یا 17 سال تھی تو پھر واپس آ گئے. اس مرتبہ اپنے شہزادے کو لے کر مینا کی طرف روانہ ہو گئے. پہلے بچپن میں چھوڑ گئے، اس کے بعد کیا ہو گئے؟ 13 سال کی عمر میں اپنے شہزادے کو لے کر مینا کی طرف روانہ ہو گئے. اب شیطان جانتا تھا کہ یہ قربانی کرنے کے لیے جا رہے ہیں، رب کا حکم تھا. اب اس نے آ کر حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اندر وسوسہ ڈالا کہ یہ ماں جب سنے گی کہ بچپن میں تو چلو چھوڑ گئے تھے، اب تو ذبح کرنے آ گئے شہزادے کو. اب مستدرک شریف کی حدیث پاک ہے، امام حاکم نے اس کو نقل کیا کہ شیطان نے کیا کیا کہ حضرت ہاجرہ کے پاس پہنچا اور کہا ابراہیم علیہ السلام آپ کے بیٹے کو کہاں لے کر گئے ہیں؟ تو اماں ہاجرہ نے کہا کہ وہ کسی کام سے گئے ہیں. شیطان بولا نہیں، وہ انہیں ذبح کرنے کے لیے لے کر گئے ہیں. اماں ہاجرہ نے کہا کہ کیا کبھی باپ بھی اپنے بیٹے کو ذبح کر سکتا ہے؟ کبھی ایسا باپ دیکھا ہے کہ جو اپنے بیٹے کو ذبح کرے؟ شیطان بولا حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اس لیے وہ اللہ کے حکم کے اوپر عمل کرتے ہوئے بیٹے کو شہید کرنے کے لیے لے کے جائے. یہ نہیں کہا کہ یہ رب ہی کا حکم ہے، بلکہ کیا کہا شیطان نے کہ حضرت ابراہیم یہ سمجھتے ہیں، کنفرم نہیں، کیونکہ خواب ہی تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا. تو سیدہ ہاجرہ نے سنا تو اب یہ ڈاؤٹ تھا کہ وہ کہہ دیتی کہ جب آپ کو کنفرم ہی نہیں ہے تو پھر آپ کے کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ پہلی مرتبہ تو آپ نے واضح کہا کہ اللہ ہی کا حکم ہے،
یہاں تو اللہ کا واضح حکم نہیں، بس خواب ہے. تو سنیں اماں ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ اگر ایسا ہے تو انہوں نے اللہ پاک کے حکم کو مان کر بہت ہی اچھا کام کیا. یعنی اللہ کی رضا پر کس طرح اماں ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا لبئی کہتی ہوئی حاضر ہوئی، کہ جن کے بارے میں قرآن پاک میں فرمایا کہ بشر مخبتین، عاجزی کرنے والوں کو خوشخبری سنا، کہ رب نے کہہ دیا ہے ہر چیز کے اوپر رب کی رضا ہے تو ٹھیک ہے. اب جو روایتوں میں آتا ہے کہ شیطان جو تھا وہ حضرت ابراہیم کو بھی روکنے کے لیے آیا، پھر آپ نے ایک مقام پر اس کو کنکریاں ماری، دوسرے مقام پر پھر آیا پھر ماری، تیسرے پر پھر ماری، جہاں آج بھی ہر حاجی جو ہے وہ شیطان کو کنکریاں مار کر اپنا واجب ادا کرتا ہے. پھر شہزادے کو بتایا نہیں تھا بھی، کہ پھر شہزادے کو بھی بتایا کہ یہ حکم ہے، تو شہزادے نے بھی آگے سے یہی کہا کہ جو آپ کے رب کا حکم ہے آپ وہ کیجئے، اور آنکھوں کے اوپر پٹی باندھنے کا بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ہی حکم دیا. اب جب آپ نے ان کو لٹایا، پھر اس کے اندر بھی کافی روایتیں ہیں، تو مختصر یہ ہے کہ جبرائیل علیہ السلام جنت سے مینڈا لائے اور دور سے پڑھا اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ. تو اللہ اکبر کہا حضرت جبرائیل نے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب میں کہا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اب جب وہ خوشخبری سنائی تو پھر حضرت اسماعیل نے کہا وَلِلَّهِ الْحَمْدُ، کہ اللہ کے لیے ہی کیا ہے وہ حمد. اور آج وہی تکبیر ہم جو ہے وہ پڑھتے ہیں ایام تشریق کے اندر، جو فرض نماز کے بعد کم از کم ایک مرتبہ پڑھنی واجب ہے. اور یہ صرف امام کے اوپر واجب نہیں ہے، ہر بندے کے اوپر جو نمازی ہوگا اتنی آواز میں پڑھے کہ اپنے کان اور ارد گرد کے لوگ سنیں. کئی لوگ ہلکی ہلکی آواز میں پڑھیں، اونچی آواز میں پڑھیں. اتنی آواز میں پڑھنا ہے کہ ساتھ والے لوگ کیا کریں، ہر بندے کی آواز کو سنیں. یہ واجب ہے. تنہا پڑھ رہے ہو نماز تو پھر مستحب ہے کہ اونچی آواز میں پڑھیں، لیکن جب جماعت سے پڑھنی ہے تو کیا ہے، یہ واجب ہے. اور اس کی بھی تاریخ کیا ہے، بڑی عظیم تاریخ، کہ وہ ذبح کے وقت اس کی نشانی بھی یاد رکھے. اور یہ حج اور قربانی، یہ دونوں کی ساتھ جو نسبت ہے وہ اماں ہاجرہ اور حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل. اور یہ جو عشرہ ذوالحجہ چل رہا ہے، حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ کوئی دن نہیں ہے کہ جس میں نیک عمل کرنا اللہ پاک کے ہاں ان 10 ایام سے بڑھ کر محبوب ہو. اور ایک روایت کے اندر فرمایا گیا ان 10 دنوں میں نیکی کا ثواب 700 گنا بڑھا دیا جاتا ہے. 700 گنا، یعنی ایک نیکی کی تو کتنا ثواب، 700 نیکیوں کا ثواب مل جائے ان 10 دنوں کے اندر. اور حدیث پاک میں اس حوالے سے ان 10 دنوں کے اندر ذکر اللہ کرنے کی بہت ترغیب دی گئی، بلکہ یہاں تک فرمایا کہ مجاہد سے بھی افضل ہے کہ ذکر اللہ کرے. ہاں وہ مجاہد جو اس طرح جہاد کرے کہ اس کی جان قربان ہو جائے، پھر اس کا مقام و مرتبہ کیا ہے، وہ بلند ہے. ورنہ کیا ہے، ذکر اللہ، کہ یہ ایام جو ہیں یہ کوئی معمولی ایام نہیں ہے. ان ایام کے اندر روزہ رکھنا، ان ایام کے اندر اللہ کا ذکر کرنا، یہ بہت بڑی کیا ہے وہ سعادت ہے. اور عرفہ کا روزہ جو 1 سال کے گناہوں کو معاف کرنے کا سبب ہے. اور ہر ملک اپنے اپنے عرفہ کے دن، یعنی 9 ذوالحجہ، یہ ہر سال لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ 9 ذوالحجہ عرفہ کا جو حاجیوں کا دن ہے وہ مراد ہے کہ جو ہمارے ملک میں ہوگا. تو ہر ملک والا اپنے اعتبار سے 9 ذوالحجہ کو روزہ رکھے تو اس کی بڑی
سعادت ہے اور بہت بڑا کیا ہے اس کا اجر ہے. 1 سال کے گناہوں کا بخشش کا وہ کیا ہے, وہ کفارہ ہے, ذریعہ ہے. تو الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں, ہم سب جو ہے وہ ان دنوں کے اندر اللہ کے ذکر کرنے کی کوئی نہ کوئی وظیفہ, کوئی نہ کوئی قرآن کی تلاوت کو خاص کر لیں کہ لو جی میں نے اتنے درود شریف پڑھنے ہیں. ٹارگٹ لے کر چلیں گے تو انشاءاللہ زیادہ آسانی رہتی ہے. ویسے ہی کھلا چھوڑ دو جی میں بس پڑھاؤ نہیں, گن کے نہیں دے رہا, پتہ نہیں یہ لوگوں نے کہاں سے سیکھ لیا, گن کے نہیں دینا, بس پڑھی جانا ہے. جب تک کوئی ٹارگٹ نہ ہو تو پھر کوئی نہیں پڑھا جاتا. محسوس کرنے لو جی میں نے اتنی مرتبہ پڑھنا ہے, تو پھر بندہ اپنے نفس کے اوپر قابو ڈال کر, زور ڈال کر وہ اپنی لمٹ پوری کر لیتا ہے. تو تلاوت, ذکر اللہ, درود شریف اور یہ بھی تکبیر جو ہے اس کو بھی اسی نسبت سے اللہ اکبر اللہ اکبر, خاص طور پر ایام تشریق کے اندر یہ بہت بڑی فضیلت ہے اس تکبیر کو پڑھنا, اور ہر نماز کے بعد پڑھنا وہ تو ویسے ہی واجب ہے. تو اللہ تعالی ہمیں ان 10 ایام کے اندر خوب اللہ تعالی ذکر کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے, آمین. ابھی اذان ہوگی, اس کے بعد آپ نماز پڑھ لیجیے.